اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار میں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ اپنی روح کو آسانی سے، مشکل سے نہیں میرے بھیا، آسانی سے کیسے اللہ کی راہ میں ڈال سکتے ہیں؟ تو میرے مرشد نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم کا بادشاہ کون ہے؟ میں نے کہا میرے دل کا بادشاہ میرا دل ہے۔ اور تو بھیا نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے دل پر کون حکومت کرتا ہے؟ میں نے کہا میں کرتی ہوں۔ کہ نہیں، تم میں کیا ہے تمہارے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے میں دو چیزیں ہیں، ایک تمہاری روح ہے اور دوسرا تمہارا نفس ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں تمہارے دل سے کہتے ہیں، پہلے تو نفس کہتی ہے تمہارے مجھے اپنے پہ حکومت کرنے دو، تو میں تمہیں بہت سی چیزیں دوں گی۔ تو میرے دل کہتا ہے، تمہارا دل کہتا ہے تو کیا کیا دو گی؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں ہر چیز کی آزادی دوں گی، حرام کھاؤ، حرام کرو، جس کو چاہو دیکھو، جو چاہو سنو، جیسا چاہو گاؤ، ناچو، کودو، ہر چیز کی آزادی ہے تم کو، اگر تم مجھے اپنا بادشاہ مان لو۔ اور پھر روح کہتی ہے دل سے کہ اگر تم مجھے اپنے پر حکومت کرنے دو تو پہلے تو تم کو بہت تنبیہ کرنا پڑیں گی، تم کو اپنے آنکھ، ناک، کان، ہر چیز حرام دیکھنے سے منع کرنے، حرام کھانے سے منع کرنا پڑے گی، ہر چیز سے اپنے کو روکنا پڑے گا، اور حلال چیز، ہر چیز حلال جائز ہے، ہر چیز تم کر سکتے ہو۔ تو تمہارا دل مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کیوں تم کو اپنے پر حاوی کروں جو مجھ پہ اتنی تنبیہ لگیں گی؟ تو روح کہتی ہے کہ تم جانتے ہو میں تمہیں کیا دوں گی؟ جب تم یہ کرو گے تو میں تمہیں ایسے مقاموں کی پرواز کراؤں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ ہے، تو جو چیز بھی، چاہے نفس اور چاہے روح، جو بھی تمہارے دل پہ قابض ہوگی اس کو سارے تمہارے اعضو جو ہیں وہ فالو کریں گے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، منہ، جسم، سب اس کو فالو کریں گے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری روح پہ کون قابض ہے اور اس کو قابض کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو میں نے پوچھا بھیا سے پوچھا بھیا ایسا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے دل پہ میری روح قابض ہے کہ میری نفس قابض ہے؟ تو ہم دنیا میں رہ کے تو بھیا ہم لوگ ہر طرح کی باتیں کرا کرتے ہیں گے، کبھی غلط کبھی صحیح۔ تو یہ ہے، تو میرے بھیا نے کہا کہ دیکھو بہت آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر میں ہو۔ میں اپنے بھیا کی جب مرید بنی، میں اپنے مرشد کی جب مرید بنی تو انہوں نے مجھے اسم اعظم جو اپنا دیا، پڑھنے کا دیا، وہ تھا صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اور میرے بھیا نے جیسے کمہار نہیں ہوتا ہے، ہانڈی پہ دھیرے دھیرے ہاتھ لگا کر کے اس کو سمجھانا، اس کو چڑھانا، تو میرے بھیا نے دھیرے دھیرے کہا، بہت دھیرے دھیرے کہا کہ یہ صلی اللہ علیہ یا محمد ہر وقت پڑھا کرو۔ یہ تو مرید ہوتے وقت وہ سب سے کہتے ہیں کہ اس کو تم پڑھا کرو اور مجھے تصور میں یاد رکھا کرو۔ تو میں اس کو پڑھتی تھی، لیکن ہم نے پھر بھیا سے کہا بھیا میرا تو کبھی کبھی میں بھول جاتی ہوں پڑھنا اور دنیاوی کاموں میں لگ جاتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو یاد رکھو اور کوشش کرو، یاد ہے جب تم کوشش کرو گی تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ تمہاری نفس کی کمزوری ہو جاتی ہے کہ وہ تم کو بھلاتا ہے۔ تو میرے بھیا نے کمہار کی طرح مجھ کو ٹھوک ٹھوک کے میری زبان پہ سب سے پہلے صلی اللہ علیہ یا محمد چڑھائے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اپنی زبان پہ سب سے پہلے ذکر چڑھاؤ۔ یہ ذکر تھا، چاہے کچھ بھی ذکر، اللہ چڑھاؤ، اللہ چڑھاؤ، جو زبان پہ چڑھاؤ، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میرے تو مرشد میرے ساتھ تھے تو میری محنت تو بہت آسان کر دی انہوں نے، اور میری زبان پہ سب سے پہلے یہ ذکر چڑھا۔ تو کہنے یہ ذکر پہلے زبان پہ چڑھاؤ، اس کے بعد یہ ذکر جو ہے تو اپنی ساتھی، جب میری زبان پہ چڑھ گیا تو میں نے پوچھا بھیا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری زبان پہ ذکر چڑھ گیا؟ کہنے یہ جب تمہیں رات میں سوتے میں آنکھ کھلے گی تو تمہاری زبان پڑھ رہی ہوگی صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو ایک دن میری آنکھ کھلی اور میں پڑھ رہی تھی صلی اللہ علیہ یا محمد، اتنی خوشی سے میں رات ہی میں اچکنے لگی
اور میں نے صبح بھیا کو بتایا، بھیا میں نے رات میں آنکھ کھولی تو بڑے خوش ہے، کہنے ابھی اور ابھی اور ابھی اور محنت کرو۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ مکمل ہوا تو میرے بھیا نے کہا اب اس کو اپنی سانس پہ چڑھاؤ۔ دھیرے دھیرے کمہار کی طرح بھیا نے ٹھوک ٹھوک کیا میرے اوپر۔ اب میں نے کہا بھیا سانس پہ کیسے چڑھاؤں؟ تو کہنے لگے صلی اللہ علیہ یا محمد ایسے کرو کہ محمد ساتھ کے ساتھ اندر جائے۔ اور تو میں نے دھیرے دھیرے پریکٹس کری۔ سانس کہنے لگے کہ میرے بھیا بتانے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سانس اتنی اچھی بنائی ہے انسان کی کہ اس پہ ذکر چڑھ جاتا ہے، چاہے اس پہ اللہ کا ذکر چڑھاؤ چاہے کوئی بھی ذکر چڑھاؤ اس پہ بڑی آرام سے چڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو اس نے اپنے بندوں پہ کری ہے۔ تو میں نے اس پہ بھی محنت کری اور میرے بھیا نے مجھے بہت ہی آسانی سے ذکر چڑھانے کے لیے بہت ہی نعمتیں عطا، مطلب بہت ہم کو کوشش میں میرا ساتھ دیا اور میری ہمت افزائی کری، اور دھیرے دھیرے میری سانس پہ بھی صلی اللہ علیہ کا محمد چڑھ گیا۔ تو کہنے لگے اسی طرح سب کو اپنے ایک ذکر جو ہے اپنے سانس پہ، اور جب میرے سانس پہ چڑھ گیا تب میرے آقا نے کہا مجھ سے کہ اب اپنے قلب پہ چڑھاؤ۔ میں نے کہا بھیا دل پہ اور قلب پہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھو خاموش ہو کے بیٹھو اور اپنے دل کی دھڑکن سنو، اور اگر اس دھڑکن سے اللہ 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 کی آواز آئے تو سمجھ لو کہ تمہارے دل پر ذکر چڑھ گیا ہے۔ اور اللہ جو ہے جیسے تمہاری ہارٹ بیٹ ہوتی ہے نا، دھک 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 دھک، ایسی اللہ ہے، اللہ اللہ۔ تو یہ بھیا نے مجھے سکھایا اور مجھ سے محنت کروائی اور مجھ پہ مہربانی عطا فرمائی کہ میرے قلب پہ بھی سے خاموشی سے بیٹھ کے جب قلب کی آواز سنے تو اللہ اللہ اللہ، تو میں نکلے اس سے۔ تو کہتے ہیں جب یہ ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہاری روح صاف ہو گئی ہے، تمہارا قلب صاف ہوا ہے۔ ابھی صرف قلب کیا ہوا ہے؟ صرف صاف ہوا ہے۔ اب اس کو اور پختہ کرو اور پختہ کرو اور پختہ کرو، اور پھر جب تمہاری روح اس ذکر سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی، تندرست ہوتی چلی جائے گی، تب پھر وہ تم کو پرواز کرائے گی ایسے ایسے مقاموں کی جس کی تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو یہ میرے بھیا سمجھاتے تھے کہ کیسے اپنے اوپر ذکر چڑھاؤ، اپنے زبانوں پر، اپنے قلب پر، اور اپنا دل صاف کرو، ذکر سے صاف کرو۔ تو یہ میرے بھیا کی مہربانی تھی میرے اوپر کہ انہوں نے میرے قلب پر اور میری سانسوں پر میرا یہ ذکر چڑھوایا۔ اللہ کرے یہ ذکر ہر ایک کو چڑھانا نصیب ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ ترکیب بتائی ہے کہ ایسے آپ لوگ اپنے سانسوں پہ ذکر چڑھائیں، اپنے قلب پر ذکر چڑھائیں، اور خاموشی میں بیٹھ کے اپنے دھڑکن کی آواز سنیں، اور جب اس میں سے اللہ اللہ کی آواز آئے تو سمجھ لیں آپ کا قلب صاف ہو گیا ہے، اور پھر آپ کی روح تندرست ہوتی چلی جائے گی اور آپ کو پرواز کرائے گی، اور بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ ایسا سب کو نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ میرے بھیا زندہ باد، ایسے مرشد ہر ایک کو ملے، آمین ثم آمین۔